السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس کا وقت بہت محدود ہے، کیونکہ ہر غور و فکر کے بعد یہی نتیجہ نکلا ہے کہ اہل پاکستان کی سہولت کے لیے اور اسی طرح بعض اور جماعتوں کی سہولت کی خاطر اس درس کا وقت کم کر دیا جائے، کیونکہ ان کے ہاں روزے کھولنے ہیں، پھر نمازیں پڑھنی ہیں، نماز مغرب اپنے وقت پر ادا ہونی ہے۔ اس پہلو سے آج صرف 40 منٹ کا کل وقت ہے، 11:30 بجے شروع ہو کر 12:15 بجے ختم ہونا چاہیے، 45 منٹ، اور 12:15 بجے چند منٹ اوپر کھینچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو میں نے سوچا ہے کہ آج کا درس جو 3 قل کے متعلق ہوا کرتا ہے اس کو مختصر کیا جائے اور 12 بجے تک اس 10 والے حصے کو ختم کر دیا جائے۔ باقی پھر جو وقت بچے گا وہ انشاءاللہ دوسری باتوں میں، دعاؤں وغیرہ میں لگ جائے گا۔ اس لیے میں نے وہ نوٹس اٹھا دیے ہیں بیچ میں سے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ تینوں قل کے درس سے متعلق اتنے تفصیلی نوٹس موجود ہوتے تھے کہ اگر ان میں ایک دفعہ داخل ہو جائے تو بعض دفعہ ایک ہی صورت کی بحث میں تقریباً سارا وقت گزر جایا کرتا تھا، اور پھر بھی بہت سے مضمون تشنا رہ جاتا تھا۔ تو اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ عمومی حوالے کے ساتھ آپ لوگوں کو تینوں قل کے متعلق نصیحت کروں گا، اور پھر آگے بات دعاؤں کی طرف چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آج عام دستور سے ہٹ کر میں نے سورہ فاتحہ سے اس درس کی تلاوت کا آغاز کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہی دراصل آخر پر صورتوں میں دہرائی گئی ہے، اور خلاصتاً سورہ فاتحہ ہی کے مضامین ہیں جو خصوصیت کے ساتھ ان 3 صورتوں میں بیان فرمائے گئے ہیں، اور دوسرے الحمدللہ جو سورہ فاتحہ کی کہ بسم اللہ کے بعد پہلی آیت آتی ہے، اس میں بے اختیار دل سے جو حمد اٹھتی ہے وہ موجودہ حالات پر نظر کر کے اور جماعت احمدیہ کے ساتھ جو خاص سلوک ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، رحمتوں کا اور فضلوں کا، اس کی وجہ سے میرے دل سے یہ آواز اٹھی کہ الحمدللہ سے تلاوت کا آغاز ہو۔ اور یہ درس اور یہ توفیق جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کا بہترین تشکر
الحمد سے ہوتا ہے، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ تمام صورتیں داخل ہیں، اور اس ضمن میں اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ بڑی کھل کے روشنی ڈالی تھی کہ میرے نزدیک یہ صورتیں کس کس طرح داخل ہیں، اور عملاً سورہ فاتحہ کی گویا ایک تکرار ہے 3 حصوں میں۔ تکرار اس لیے کہ اس کے بعد مضامین کی طرف خصوصی سے توجہ دلانے کے لیے ان صورتوں کا نزول ہے اور سورہ فاتحہ سے ان کا ایک تعلق قائم ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ وہ صورت ہے جس میں اس کا نام بھی اخلاص ہے، جس میں ایک پیغام ہے جو ہم سب کے لیے ہے کہ اگر تم توحید باری تعالیٰ کو اخلاص سے پکڑ لو گے اور اپنے ایمان کو خدائے واحد کے لیے خالص کر دو گے، تو صرف یہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے تم اعوذ کی پناہ میں آؤ گے، یعنی اللہ کی پناہ میں آؤ گے۔ اس کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بس میں سورہ اخلاص کو اس پہلو سے وہ گیٹ وے سمجھتا ہوں جو آگے کھلنے والی شاہراہوں کے سامنے لگایا جاتا ہے، اور اگر اس گیٹ سے داخل ہوگے تو اس شاہراہ پہ سفر کر سکو گے، اگر نہیں داخل ہوگے تو تم اس شاہراہ پر قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ بس سورہ توحید کے مضمون پر غور کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دو، یہ ہوگا تو پھر اس کی پناہیں حاصل ہو جائیں گی۔ پھر ہر قسم کی پناہیں جو شیطان رجیم سے انسان مانگا کرتا ہے اس کا ذکر ملے گا آگے کہ یہ کیسی کیسی پناہیں ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی عفو کی چادر اور مغفرت کی چادر اور حفاظت کی چادر کس طرح ڈھانپ لے گی۔ یہ وہ مضمون ہے جو سورہ توحید سے شروع ہوتا ہے، قل هو اللہ احد، اعلان کر دے کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت مسلم موعود اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اعلان کر اور کرتا چلا جا، کیونکہ قل کا لفظ ہمیشہ دہرایا جائے گا۔ جب بھی آپ کہیں گے قل، تو جو سن رہا ہے اس کو بھی پیغام میں کہ تو آگے کہہ دے۔ تو بہت ہی پیارا انداز ہے قرآن کریم کا ایک مضمون کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کرنے کا، کہ قل سے یہ بات شروع کی گئی ہے، کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ اب آپ سب لوگ سن رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو جب تک آگے نہیں کہیں گے اس صورت کا اطلاق، اس کے مضامین کا اطلاق آپ پر نہیں ہوگا۔ آپ کو لازماً قل ہی کہنا پڑے گا۔ جب آپ قل کہیں گے تو آپ کے سننے والے سارے اس پیغام کو آگے لے جائیں گے۔ احد اور واحد میں فرق ہے۔ احد وہ ہے جس سے نیچے بھی تقسیم نہیں ہو سکتی اور جس کے اوپر بھی تقسیم نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی ہے، نہ وہ تین اقلوم میں بانٹا جا سکتا ہے، نہ اس کے بعد کسی اور کا سوال پیدا ہوگا، کیونکہ آج پہلا حرف ہوگا، پہلا لفظ ہوگا، ایک گنتی کی پہلی قسم ہے۔ بس احد وہ ذات ہے جس میں کسی اور کی شمولیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ لفظ احد نے اسی موقع پر ہی تثلیث کا قلعہ کر دیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس لیے بھی قلعہ فرمایا ہے کہ اس معاملے میں عیسائیوں کو ہم عیسائیوں کے لیے اتفاق کرنا ضروری ہے، کیونکہ باوجود تثلیث کے قائل ہونے کے وہ عہد بھی مانتے ہیں اور مجبور ہیں عہد ماننے پر۔ اور جب مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ تو تثلیث کے قائل ہو، کہتے نہیں تم نہیں سمجھتے، ہم ایک کے قائل ہیں، اور ایک کی آگے تقسیم ہے اس کے اندر۔ جب اندر کی تقسیم مانی تو لفظ عہد کو مان کر اس کو جھٹلا دیا، کیونکہ عہد میں کوئی اندرونی تقسیم ممکن نہیں ہے۔ آخری یونٹ جو اکائی کا ہے وہ عہد ہے، اور اس عہد کو وہ مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم موحد ہیں۔ بس جب عہد کو مانا تو اس کے تقاضوں کو بھی ماننا پڑے گا۔
اس سے بڑھ کر الصمد لفظ میں عیسائیت کا تار پود بکھیر دیا جاتا ہے۔ لفظ الصمد صرف عیسائیت کے لحاظ سے ضروری نہیں، بلکہ ہمیں توحید کو خالص کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ صمد کے بہت سے معنی کیے گئے ہیں، لیکن اس موقع پر چند معنی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے کافی ہونے چاہیے۔ صمد وہ چیز ہے جس کو کسی اور چیز کا سہارا نہ ہو اور ہر چیز کو اس کا سہارا ہو۔ ایسے وقت آ سکتے ہیں کہ جب وہ چیز نہ ہو جس کا ہر ایک کو سہارا ہو تو ساری کائنات غرق ہو جائے۔ بیک وقت بکثرت موجود ہو سکتے ہیں، لوگ موجود ہو سکتے ہیں، مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں، لیکن جب ان کو خطرہ درپیش ہو، ان کو محسوس ہو کہ گویا فنا ان کی آنکھوں میں جھانک رہی ہے، اس وقت اگر صمد کوئی ذات نہ ہو تو سارے مٹ جائیں گے۔ لیکن اگر صمد ذات ہے تو وہ نہیں مٹیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ صمد سے ان کا تعلق ہو، دوڑ دوڑ کر صمد کی طرف آنے کی عادت ہو، ان کو پتہ ہو کہ ہمارا اصلی بسیرا صمد ذات ہی ہے، اسی سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ بس دنیا کے لحاظ سے ظاہری طور پر اس کے معنی لیں یا روحانی معنوں میں، جیسا کہ میں آپ بیان کر رہا ہوں، صمد ذات وہ ذات ہے کہ جب ساری مخلوقات کو خطرہ ہو تو وہ ایک ہی ذات ہے جو اس خطرے کو ٹال سکتی ہے، اگرچہ اس خطرے سے پہلے وہ الگ الگ اور اس سے بے نیاز دکھائی دیتے ہوں۔ اب اس پہلو سے آج کی دنیا کو دیکھ لو، ساری دنیا، تقریباً ساری دنیا اللہ سے بے نیاز دکھائی دیتی ہے، مگر جیسا کہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، اگر کسی وقت کسی ایک وجود یا تمام انسانیت کو ایسا خطرہ لاحق ہو کہ ان کو دکھائی دے کہ ہم ہلاکت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو اس وقت تثلیث کا نعرہ کہیں سے بلند نہیں ہوگا، ایک خدا کا نعرہ بلند ہوگا اگر ہوا، ورنہ مٹا دیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو بچائے جائیں گے وہ وہی ہیں جن کا تعلق پہلے بھی اللہ کی ذات سے اور اس کی توحید خالص سے ہے۔ ان کا طبعی رجحان ہر خطرے میں اس کی طرف دوڑنے کا رجحان ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں، یعنی جو دشمن شور و غوغا میں بڑھا تو اپنے یار نہاں میں چھپ گئے۔ بس یہ پناہیں ہیں جو نصیب ہوں گی، اور معوذتین انہی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ توحید خالص سے اللہ کی پناہ میں داخل ہو اور ہمیشہ ذہنی طور پر رہو، خواہ تم دنیا میں کہیں چلتے پھرو، اگر ذہنی طور پر خدا کی طرف لپکنے کی عادت ہے اور ہر خطرے کے وقت اسی کی طرف دوڑ ہے تمہاری، تو یاد رکھو کہ ایسے وقت میں جب دنیا غرق ہو رہی ہوگی، تمہیں خدا اپنے فضل کی کشتی میں بچائے گا، جیسے نوح سے اس نے سلوک فرمایا۔ اس کشتی میں جو پناہ تھی وہ اللہ کی اس محبت کی پناہ تھی، ان لوگوں کے لیے تھی جو ہمیشہ اللہ ہی کی طرف دوڑا کرتے تھے، جو نہیں دوڑتے تھے وہ دنیا میں بکھر گئے اور تباہ ہو گئے۔ بس اس پہلو سے سورہ توحید کو اپنائیں گے اور اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر آپ کو خدا تعالیٰ کی وہ پناہیں حاصل ہوں گی جن کے بغیر ہمارا بچنا ناممکن ہے۔ اللہ کو سمجھیں، اور اس پہلو سے جو تثلیث کے متعلق میں بیان کرتا ہوں باتیں، وہ سر دست بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ہی ذات جو ہمیشہ سے ہے وہ صمد ذات ہے، جس کو کسی اور کا سہارا نہ ہو، اس کا ہمیشہ سے ہونا ضروری ہے۔ اگر خدا مسیح کی پیدائش سے پہلے موجود نہ ہوتا اور اگر مسیح بھی ساتھ موجود ہوتا تو عہد کا دعویٰ غلط، لم یلد ولم یولد کا دعویٰ غلط۔ لیکن عیسائی بھی مانتے ہیں کہ اللہ پیدا نہیں ہوا، یعنی جس کو باپ کہتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوا۔ بیٹا پیدا ہوا تو وہ باپ کا ساتھی کیسے ہو گیا؟
جو پیدا ہوا اس نے باپ کی صفات قبول نہ کی، اور جب باپ کی صفات قبول نہ کی تو باپ کا بیٹا کیسے بن گیا؟ تو یہ صورت بہت ہی لطیف ہے عیسائیت یا قلع کما کرنے میں، مگر اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سمت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور یہ جو آخری حصہ ہے خلاصہ، یہ بھی خلاصہ ہے عہد کا ہی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ صمد ہونا اور بے باپ ہونا لازم تھا، کیونکہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ شادیاں ہم کفو سے ہوا کرتی ہیں، بس وہ ذات جس جیسی کوئی ہے ہی نہیں چیز، اور اس پہلو سے عیسائی مجبور ہیں ماننے پر کہ وہ بے مثل ہے، اور بے مثل اس وقت بھی مانتے ہیں جب مسیح کا کہتے ہیں ظہور ہوا تھا، اس سے پہلے بھی بے مثل تھا۔ جب مسیح باپ کا بیٹا ہوا تو بے مثل نہ رہا، اور اللہ بے مثل ہے، یہ بھی ان کو مسلم ہے۔ اس لیے اس صورت پر بہت بے چین ہوتے ہیں عیسائی۔ ویری نے اس صورت کے حسن کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنانے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس بیوقوف کو یہ علم نہیں ہوا کہ وہ عیسائیت کو منظم کر کے اسے اپنا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ساری باتیں عہد نامہ قدیم میں بھی موجود ہیں۔ اگر عہد نامہ قدیم میں موجود ہیں، سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں؟ تو فخر کر رہا ہے ان کے سچے ہونے پر، اگر سچے ہیں تو عیسائیت جھوٹی ہے۔ بہرحال ان تفاصیل کو چھوڑتے ہوئے کفواً احد پر یاد رکھیں کہ جو ہستی پیدا نہ کی گئی ہو اور آگے پیدا نہ کرے، وہ اپنی ذات میں اکیلی ہے، اور اس کا ثانی ان معنوں میں موجود ہی نہیں کہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ ہو سکے، کیونکہ وہ چیزیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں ان کے ساتھ رشتہ ممکن نہیں۔ تو یہ کہانی جھوٹی اور فرضی ہے کہ حضرت مریم کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک خدا تعالیٰ کا رشتہ قائم ہوا، لیکن جس کا رشتہ کسی سے نہیں ہے اس کا ہم سے کیا رشتہ ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق سے خالقیت اور مخلوقیت کا رشتہ صرف قائم ہے، اس کے سوا کوئی رشتہ نہیں۔ بس اگر اپنے آپ کو خدا کی مخلوق مانیں اور یہ ذہن نشین رہے کہ ہم ایسی ذات سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں جس کا بدنی رشتہ کسی سے نہیں ہے، مگر روحانی رشتہ ہر اس چیز سے ہو سکتا ہے جو اس کی مخلوق بنے۔ بس اگر آپ بے کفف خدا کی مخلوق بننا چاہتے ہیں تو اس میں ایک یہ بھی آپ کے لیے پیغام ہے کہ اس کی ہر اس صفت کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس کی نقالی کی کوشش کریں جس کی مثال کوئی نہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ عارضی رشتہ خدا سے قائم ہو رہا ہے اپنانے کے نتیجے میں۔ مستقلاً خدا کی کوئی صفت آپ کی صفت نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر ہوئی تو اللہ بے مثل نہ رہے گا۔ بس پر کے طور پر خدا تعالیٰ کی تمام صفات انسان اپنا سکتا ہے، اسے عکس پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ خدا تعالیٰ کی کوئی صفت بھی دائمی نہیں بن سکتی انسان کے لیے۔ اسی لیے مالک یوم الدین کا جو پیغام ہے وہ یہی پیغام ہے، اس کا کفر کوئی نہیں، یعنی اس کے سوا کوئی ملکیت باقی نہیں رہے گی، کوئی صفات کسی کی باقی نہیں رہیں گی، وہ ایک ہی رہ جائے گا۔ اس لیے وہ بے مثل اور بے کفر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اسی سے اس سے تعلق قائم ہوگا، اور یہ احساس بھی ہمارا فرض ہے کہ یہ صفات ہماری نہیں ہیں بلکہ مالک کی صفات ہیں، جن سے ہم نے تعلق کی خاطر ان کو اپنایا ہے۔ جو سب سے زیادہ ان کو اپنا لے گا وہی مالک کی صفات میں سے سب سے زیادہ حصہ پانے والا ہوگا۔ اور اس پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دنیا کا کوئی اور وجود نہیں ہے جس نے مالک کی صفات سے اس تفصیل سے حصہ پایا ہو کہ ہر صفت کو اپنی نہ سمجھا ہو بلکہ مالک ہی کی سمجھا ہو۔
یہاں تک کہ مالک نے اس پر رحم فرمایا ہو اور کہا ہو کہ تو نے میری صفات کا حق ادا کیا ہے، اب تو بھی میری مالکیت میں ان معنوں میں شریک ہو جا کہ مخلوق میں تو مالک ہو اور خدا کی مالکیت کا مظہر ہو، اپنی صفات کے لحاظ سے نہیں بلکہ مظہر ہونے کے لحاظ سے۔ یہ تعلق جب آپ قائم کر لیں گے تو پھر معوضتین میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کی پناہیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اس کے بغیر معوضتین میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ معوضتین ان دو آخری صورتوں کو کہتے ہیں جن میں اعوذ باللہ کی ہدایت ہے۔ اب آپ جو ہمیشہ قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو دراصل اس کا خلاصہ ان دو صورتوں میں آ گیا ہے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن وہ پناہ بیکار ہے اگر توحید خالص پر قائم نہ ہو۔ اس لیے لاکھ کروڑ دفعہ پڑھتے رہیں ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، آ ہی نہیں سکتے جب تک توحید خالص کا گیٹ آپ کے لیے نہ کھلے اور اس کے رستے سے آپ معوضتین میں داخل نہ ہوں۔ جب داخل ہوں گے تو ساری پناہیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی، ہر زمانے کے انسان کو نصیب ہو جائیں گی۔ اس تعلق میں قل اعوذ برب الفلق کے متعلق آپ یاد رکھیں، یہ فلق پھاڑنے کو کہتے ہیں، جب ایک چیز نتر کے دوسرے سے الگ ہو جائے۔ اور فالق الحب و نوا میں یہی مضمون ہے کہ وہ گٹھلیوں کو جو بیج کا مضمون اپنے اندر رکھتی ہیں اور بیجوں کو جو یہی بیج کا مضمون اپنے اندر رکھتے ہیں، یعنی ان سے نشو و نما ہوتی ہے، ان کو پھاڑنے والا ہے۔ جب وہ پھاڑتا ہے من شر ما خلق، تو شر کا مضمون اٹھتا ہے، اور شر کا مضمون خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا، لیکن پھاڑنے کا ایک طبعی فعل ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی بیج پھوٹتا ہے یا گٹھلی کوئی چیز اگاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی شر کا مضمون از خود جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے تو بیج کو اور گٹھلی کو اس لیے نشو و نما دی کہ وہ برکتیں لے کر اٹھیں جن برکتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ لیکن جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو اگر وہ برکتوں سے انسان عاری رہے تو اس کا ایک شر ہے جو اس کو ساتھ پہنچے گا۔ جیسے روشنی نہ رہے تو اندھیرا ایک شر لے کر آتا ہے۔ بس ان معنوں میں شر ہے، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود شر کو پیدا فرمایا۔ من شر غاسق اذا وقب نے اس مضمون کو کھول دیا کہ اندھیرا ہی شر لے کر آتا ہے، اور اندھیرا خدا سے دوری کا نام ہے۔ بس اللہ من شر ما خلق میں یہ وہم کسی کو گزرے کہ اللہ نے شر پیدا کر دیا، اگلی آیت اس کو جھٹلا رہی ہے۔ من شر غاسق اذا وقب، رات جب پھیل جاتی ہے، جب اندھیرا گہرا ہو جائے، جب ہر چیز کو ڈھانپ لے اور کوئی صحیح راہ دکھائی نہ دے، وہ شر ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ بس آج کے زمانے میں بھی یہ رات پھیلی پڑی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ہر صداقت کو اس انسان کے قلب کی گمراہی نے ڈھانپ لیا ہے، کیونکہ وہ فی الحقیقت توحید کا قائل نہیں رہا، اس لیے اس کے نتیجے میں لازم تھا کہ اندھیرا پھوٹے۔ بس ان اندھیروں سے پناہ مانگیں اور ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں، اور آپ وہ استثناء بن جائیں جس کا بعد میں اس صورت اور اگلی صورت میں ذکر ملے گا۔ ومن شر غاسق اذا وقب کے بعد من شر النفاثات فی العقد۔ نفاثات فی العقد کے بھی بہت معانی ہیں، ان میں ایک جو صاف کھلا معنی ہے وہ ہے تعلقات کو توڑنے میں کوشش کرنا، اور اس کوشش میں خود کو اپنی ذات کو الگ کر دینا تاکہ پتہ نہ لگے کس نے فساد برپا کیا ہے۔ بس جب شر پھیلتا ہے اندھیرے کے وقت تو اس کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ تمام تعلقات میں غیر اللہ کی دخل ہو جاتا ہے، اور وہ تعلقات توڑنے کا دور ہوا کرتا ہے۔ بظاہر باندھے جاتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ تعلقات توڑے جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ جو
माँ बेटे बहन भाई कौमों का कौमों से अमलन ताल्लुक़ टूटा हुआ है, ये यूनाइटेड नेशंस के धोखे में ना आए, ये वहम है। यूनाइटेड नेशंस खुद इन ताल्लुकात को तोड़ने का ज़रिया है, और ये आयत तमाम दुनिया पर राजधानी कर रही है कि ये दौर ऐसा होगा जिसमें ताल्लुकात को काटा जाएगा। खुसूसियत के साथ अल्लाह से इंसान के ताल्लुक़ को तोड़ने के लिए शर्तें की जाएंगी, और तुम अगर अल्लाह की पनाह में आते हो तो तौहीद खालिस तुम्हें बचाएगी, और तुम्हें हर फसाद और फितने के ज़माने में खुदा की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा कि तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं टूटेगा, खा दुश्मन जो चाहे कोशिश करे। उसके नतीजे में तुम्हें खुदा ताला ऐसी तरक्यात अता फरमाएगा कि जब सारा ज़माना घाटे में होगा तुमसे लोग हसद करेंगे। बस मिन शर हासिदिन इज़ा हसद ने बता दिया कि अगर तुम इस तालीम पर कायम रहे तो तुमसे ज़रूर हसद किया जाएगा, क्योंकि तुम ही होगे जिसने तरक्की करनी है, तुम ही होगी जो आइंदा ज़मानों का बीज बनोगे, उसकी गुठलियाँ बनोगे। तुमसे फूटेंगी वो खुदा ताला की बरकतें जिन्होंने आइंदा ज़मानों को हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की बरकतों से ढांप देना है। अगर तुम वो हो तो फिर मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, इस बात के लिए तैयार भी रहो और अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहो। बस शर्रे हासिद से अल्लाह तुम्हें पनाह देगा जब वो हसद करेगा। वो हसद उस वक्त करेगा जब तुम तरक्की करोगे, और जब तुम तरक्की करोगे तो आउज़ न भूलना, ये दुआ न भूलना कि ऐ अल्लाह ये तरक्की हमारे लिए फ़ज़ल की तरक्की हो, और इस तरक्की में हासिद का हर हसद नाकाम और नामुराद रह जाए। बस आजकल के दौर में जो जमात अहमदिया की तरक्की का और फैलने का एक ख़ास दौर है, उसमें ये सूरत हमारे गैर मामूली काम आती है। अगर इसके मज़मून को आप समझ लें कि तावुज़ करना होगा, बिल इरादा करना होगा, हर तरक्की के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की पनाह में आने की इस्तदा करनी होगी। अब आखिरी सूरत जो है कुल औज़ रब्बिन नास, चंद मिनट 12 से ऊपर भी ले लूँगा तो कोई हर्ज नहीं। उस सिलसिले में बहुत ही अहम बात काबिल ज़िक्र ये है, ये सारे बेसहारा लोगों के लिए एक बेहतरीन दुआ है। अजीब उन्वान है, अजीब तकरार है कि आदमी हैरान रह जाता है किस तरह खुदा ने दुनिया के बेसहारे लोगों को अपना बताया और बताया कि तुम सब की पनाह मैं हूँ। ये दौर जिसका जिक्र गुजरा है, इसमें सारी दुनिया बेसहारा हो गई। ज़ालिमों के दस्ते करम पर, अगर वो दस्ते करम कहा जा सकता है, उनकी बका रह गई है, और हर मज़मून के लिहाज से जो इंसान के लिए ज़रूरी है उसमें वो बेसहारा हो गई है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, कैसा अजीम खिताब है, रब्बिन नास, तुम पागलों को क्या हो गया है, तुम क्या समझते हो कि अल्लाह नास का रब है और फिर तुम्हें कोई मुसीबत पड़ सकती है। लेकिन होश करो और ए नास, ए अवाम नास, जो रबूबियत से कुल्लियत नारी हो, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी देखभाल के लिए फ़र्ज़ी दावी हैं, लेकिन फ़िल हकीकत तुमसे धोखा हो रहा है और तुम्हारा ये रिज़्क़ तुमसे नोचा जा रहा है और खींचा जा रहा है, इस्तिसाल हो रहा है। और सारी दुनिया में गरीब अवाम नास खा किसी मुल्क के भी हों, उनका इस्तिसाल हो रहा है। फरमाया याद रखो, रब्बुन नास की पनाह में आए बग़ैर तुम्हारे इस्तिसाल का इज़ाला नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह तुम्हें जब कह रहा है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, फिर तुम्हें क्या काम है? सिर्फ एहसास नहीं है ना, इल्म नहीं कि अल्लाह हमारा रब है, इसलिए धक्के खाते फिर रहे हो। लौटो रब की तरफ, रब की तरफ लौटोगे, कहोगे कि हाँ वाक़यतन अल्लाह हमारा रब है, तो तुम्हारी तमाम इक़्तिसादी मसाइल का हल इसी में है और किसी हल की ज़रूरत नहीं। अल्लाह को अपना रब बना लो। रब्बिन नास मलिकिन नास,
اقتصادیات کے بعد سیاسیات کا دور ہے اور لوگ ملوکیت چاہتے ہیں، اور تم ملوکیت سے عاری ہو. تمہارے نام پر ڈیموکریسیز بنتی ہیں، تمہارے نام پر بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، خواہ وہ بورژوا ہوں یا پرولیٹیریٹ ہوں. ہاں، یعنی جو کیپٹلزم کے نتیجے میں ہوں یا روسی کمیونزم کے نتیجے میں ہوں، جتنی بھی طاقتیں سیاست میں اکٹھی ہوتی ہیں وہ تم غریبوں کے نام پر اکٹھی ہوتی ہیں. تمہارے نام پر حکومتیں لی جاتی ہیں اور تم ہی ہو جو ان حکومتوں کے جبر و استبداد کا نشانہ بنتے ہو. کتنا رحم فرما رہا ہے اللہ اپنے بندوں پر. دنیا کے بے سہاروں کے لیے یہ صورت ایک عظیم پیغام لے کر آتی ہے. اے بے سہارا لوگوں، جن کی نہ اقتصادیات رہی، نہ جن کی کوئی ملکیت میں جن کا کوئی ملکیت میں کسی قسم کا حصہ رہا، تم سے طاقتیں لے کر تمہیں محروم کیا جا رہا ہے. یاد رکھو اللہ ہے جو ملک الناس ہے. اس کی طرف لوٹو. جب اس کی طرف لوٹو گے تو اس کی ملوکیت اور اس کی ملکیت ناس کے حق میں چلے گی، ان کے مخالف نہیں چلے گی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ تم نے اس کو اپنا معبود تسلیم نہیں کیا، الہ ناس. یہ بات بھول جاتے ہو کہ معبود وہ تھا اور تم نے ان دو بدبختوں کو معبود بنا رکھا ہے. بس پناہ میں آؤ گے تو معبود پہچان کر آؤ گے. جس نے بھی اپنے معبود حقیقی کو پہچان لیا وہ اس کو گارنٹی ہے. اے بے سہارا لوگو، اے میرے بندو، تمہیں بے سہارا چھوڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. تم اپنی بے وقوفیوں اور غلطیوں کی وجہ سے بے سہارا ہو گئے ہو. اب بھی وقت ہے کہ اس کی الوہیت کی طرف لوٹو. جب اس کی الوہیت کی طرف لوٹو گے تو کوئی انسان بھی بے سہارا نہیں رہے گا، اور نظام الہی ساری کائنات کو ڈھانپ لے گا. اور یہ وہ نظام ہے جس کے کچھ نمونے ہم نے جماعت احمدیہ میں دیکھ لیے ہیں. ایک ہی جماعت ہے جس میں فی الواقعہ اوپر سے نیچے تک دور تک غریبوں کے حالات پر نظر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے توفیق کے مطابق. توفیق سے بڑھ کر تو انسان کو مکلف نہیں بنایا گیا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے ساری دنیا میں دیکھ بھال کا نظام قائم کر رکھا ہے. اور کل بھی وہ ہمارے مال اس معاملے میں جو مقرر ہیں دوست، ان کو بلا کر میں بتاتا رہا ہوں کہ فلاں جگہ سے یہ اطلاع ملی ہے، کیرلا میں یہ واقعہ ہوا ہے، آسٹریلیا میں یہ واقعہ ہوا ہے، فلاں ملک میں یہ واقعہ ہوا ہے. اور پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں کچھ لوگ ہیں جو بے سہارا پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت ان کا کوئی پرسان حال نہیں. رمضان سے پہلے مجھے یقیناً اطلاع دو کہ فوری طور پر رابطے کر کے ان لوگوں کا جو ہمیں علم ہوا ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کوئی سامان پیدا کر دیا گیا ہے. کشمیر سے خبر آ رہی ہو یا بعض دفعہ امریکہ سے خبر آ رہی ہو، کہیں سے کوئی خبر ہو، ایک دنیا میں صرف مرکز ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر ایک اصول کے تابع، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نظام کے تابع سب دنیا پر پھیلا دی گئی ہے. کوئی ناس بھی بے سہارا نہیں رہے اس پہلو سے. اگر یہ جماعت کا نظام واقعتاً دنیا کو قبول ہو جاتا تو سارے دلدل دور ہو جانے تھے. دنیا میں ایک شخص واحد ایسا نہ ہوتا جس کو قرآن کا فیض نہ پہنچ رہا ہوتا، اور یہ آخری صورت اپنی امن کی چادر، اپنی حفاظت کی چادر اس کے سر پر نہ پھیلاتی. بس دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ نظام جلد از جلد دنیا پر غالب آئے اور پھر حقیقت ہم یہ اعلان کر سکیں کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. خناس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا، جو ہماری جماعت میں بھی کام کرے گا اور جماعت کے نظام سے تمہیں توڑنے کی کوشش کرے گا.
اور وسوسے پھیلائے گا اور بتائے گا کہ تعلق کو توڑو. کہو ہمیں کیسے تم کاٹ سکتے ہو, ہم تو خدا کی پناہ میں آ گئے ہیں. جس کو اللہ کی پناہ نصیب ہو وہ ہر خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے. بس اس پیغام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ آج کے دن بھی اپنی دعائیں کرتے رہیں گے اور آئندہ بھی ہمیشہ اس پہلو سے دعائیں کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے, اور وہ 2 پناہیں خصوصیت سے عطا فرمائے جو معوذتین میں بیان فرمائی گئی ہیں. اب یہ تو درس کا حصہ ختم ہوا. اب جو باقی چیزیں ہیں وہ کہاں نکالیں. یہ جو آج کی باتیں ہیں یہ ساری درس کی دعاؤں میں شامل ہیں. اصل میں اس کو الگ مضمون نہ سمجھیں, ایسی تفسیر نہیں ہے جو دعاؤں سے الگ ہو. اس میں ساتھ ساتھ دعاؤں کا مضمون بھی جاری ہے. اس لیے وہ رسمی طور پر ہاتھ اٹھا کے جو دعا کی جاتی ہے وہ اگر چند منٹ بھی ہو تو یہ سارا وقت ہی ہمارا دعاؤں میں صرف ہو رہا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ساری دنیا میں احمدی جو بھی سن رہے ہیں وہ اپنی دعاؤں میں ان تمام امور کو پیش نظر رکھیں گے. رمضان المبارک اور تحریک دعا. میں بالعموم اس لکھی ہوئی فہرست کو چھوڑ کر اپنے ذہن سے دعاؤں کی تحریک کرتا رہتا ہوں, چونکہ مجھے ذہن میں یہ ساری کیٹیگریز زیادہ تر حاضر ہیں. مگر ایک دفعہ مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ ایک کیٹیگری کا ذکر میں بھول گیا تھا تو بعد میں شکوہ آیا تھا. اس لیے آج میں جہاں تک ہماری توفیق ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی رکھنا نہ رہے. یہ میں فہرست آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. عالم اسلام کی ترقی اور اس کے الجھے ہوئے مسائل کے حل کے لیے دعا. عالم اسلام جب میں کہتا ہوں تو تمام دنیا میں اسلام کی طرف منسوب ہونے والے مسلمان پیش نظر ہیں. اس کو عالم اسلام کہا جاتا ہے, حالانکہ یہ عالم مسلم ہے. مگر اس محاورے کا عام ہونا مجھے مجبور کرتا ہے کہ یہ محاورہ استعمال کروں. سارے عالم اسلام کے الجھے ہوئے مسائل, جن میں دینی مسائل بھی شامل ہیں اور سیاسی مسائل بھی شامل ہیں اور اقتصادی مسائل بھی شامل ہیں, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی رہنمائی فرمائے اور ان مسائل کو حل فرمائے. گزشتہ صلحائے امت جتنے بھی گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ان سب کو اپنی عمومی دعا میں یاد رکھیں. ان کے بڑے احسانات ہیں اس وقت کے لوگوں پر بھی اور آئندہ آنے والے لوگوں پر بھی. ایسے ایسے صلحاء ہیں جن کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کشف میں دکھایا گیا ہے, اور کثرت سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. بس ان کی دعائیں ہمیں پہنچتی ہوں گی اور پہنچیں گی غالباً کیا مجھے یقین ہے کہ وہ پہنچیں گی, لیکن ہماری دعائیں بھی تو ان کو پہنچنی چاہیے. دجال کے فتنے کے شر سے بچنے کے لیے, یہ فتنہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا بڑا خطرناک فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. اگر خدا پناہ نہ دے تو دجال کے فتنے سے کوئی انسان کوئی قوم بچ نہیں سکتی. امن عالم کو لاحق خطرات کے ازالہ کے لیے یہی دجالی فتنہ ہے جس نے امن عالم کو خطرے میں ڈال دیا ہے. اشاعت اسلام اور احمدیت اس سلسلے میں ہمارے رستے میں جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے, اور کثرت سے تبعات کا حق بھی ادا کریں اور اشاعت کا بھی, اور مضامین بھی ایسے ہوں جو اللہ کی نظر میں مقبول ہوں. واقفین زندگی اور واقفین نو کے لیے بھی دعائیں کریں. واقفین زندگی کے لیے دعائیں تو ہمیشہ ذہن میں رہتی ہیں, واقفین نو کے لیے بھی. مگر واقفین زندگی میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو خدمت کے میدانوں میں نکلا ہوا ہے. وہ خصوصیت کے ساتھ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہیں. بیماریاں جو مختلف ممالک کی وجہ سے میں جانے کی وجہ سے ان کو ملتی ہیں, یا جس کے ساتھ ان کا آپس میں رابطہ قائم ہوتا ہے, گھر بیٹھے وہ بیماریاں ان کو لاحق ہو ہی نہیں سکتی تھیں, اور پھر
بیوی بچے جب ساتھ لے کے جاتے ہیں تو بیماریوں کی وجہ سے ان کو واپس بھیج دینا پڑتا ہے، غرضی کے بہت گہری مشکلات میں ہیں، اور پھر بھی اللہ کے صبر کے ساتھ وقت کا حق ادا کیے جاتے ہیں، اور مجھے لکھتے ہیں کہ آپ پرواہ نہ کریں، میری بیوی بچے میرے ہاتھ سے جائیں، میرے گھر پہ پیچھے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بعضوں کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں پیچھے، اور یہ واقفین لکھتے ہیں کہ ہمیں خدمت دین سے محروم نہ کیا جائے۔ بس یہ وہ واقفین ہیں جن کو آج کے درس میں خاص طور پر دعا میں یاد رکھیں، اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ساتھ ساتھ دعائیں کرتے رہیں۔ وہ آخری دعا چند منٹ کی جو ہونی ہے، یہ 7 دعائیں ہو رہی ہیں، ہاتھ اٹھیں نہ اٹھیں، دل سے یہ دعائیں اٹھتی رہیں۔ قرآن کریم کی خدمت پر معمور مرد اور خواتین جنہوں نے اپنا مقصد ہی یہ بنا لیا ہے، واقفین زندگی اور ساری جماعت قرآن کی ایک عمومی خدمت تو کر رہی ہے مال جان اور پیسے سے، مگر بہت سے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں میرے علم میں ہیں جو آخری وقت تک جتنا بھی ان کو توفیق ہے وہ قرآن دوسروں کو پڑھا کر اپنے دل کی یہ حرص پوری کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کی خدمت کرنے والوں میں ہوں۔ کمزوریاں ان کے علم کی ہوں گی، لیکن جس خلوص سے نیت سے وہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے۔ وہ سارے خدمت کرنے والے کارکنان اور داعیان اللہ، ان کو اکٹھا میں نے اس لیے باندھا ہے کہ دعوت اللہ کے ساتھ ایک خدمت کرنے والوں کی ٹولی بھی ہوا کرتی ہے، جن کی خدمت کے بغیر دعوت اللہ آگے بڑھ نہیں سکتی۔ مالی خدمت بھی ہوتی ہے، جانی خدمت بھی ہوتی ہے، بعض گھر بیٹھی عورتیں کھانے پکاتی ہیں ان مہمانوں کے لیے جو اللہ کا پیغام سننے کے لیے ان کے گھر آتے ہیں۔ تو ہر قسم کی خدمت کرنے والے، خصوصاً وہ جن کا دعوت اللہ سے تعلق ہے، ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ شہدائے احمدیت کے لیے، ان کے لیے جن کی رگوں میں قیامت تک کے لیے یہ مقدس خون دوڑتا رہے گا، یعنی ان کی اولادیں قیامت تک کے لیے، شہدائے احمدیت کے لیے جو خدا کے حضور زندہ ہیں اور جن کی زندگی کا ایک یہ ثبوت ہوگا کہ ان کی نیکیاں ان کی اولاد کی رگوں میں دوڑتی رہیں گی۔ خدا کرے کہ ان کی ساری اولاد ہمیشہ اپنے زندہ مرحوم شہداء کے ورثے میں اب ان کی نیکیوں کو زندہ رکھیں۔ اسیران راہ مولا کے لیے، ان کی فیملیوں، ان کے خاندانوں کے لیے یہ بھی بڑا ایک دکھ کا ذکر ہے کہ راہ مولا میں اسیر ہو کر جو اپنے گھر والوں سے جدا ہوتے ہیں، سال ہر سال، بعض 10 12 سال 15 سال تک وہ جدا رہتے ہیں، اور ان کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں۔ خدا ان کا پرسان حال ہے اور رہے گا، اور ان کے لیے خصوصیت سے آپ دعائیں کریں۔ درویشان قادیان ہیں جنہوں نے قادیان میں دھونی رما لی، اہل ربوہ ہیں جنہوں نے ربوہ کی نیکیوں کو آباد کیا ہوا ہے، اور باوجود اس کے کہ شریر ہر طرح سے کوشش کر کے ان کے اندر من شر النفاثات فی العقد والا مضمون داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ہمیشہ اس کو جھٹک دیتے ہیں۔ اور آج ربوہ کی بھاری اکثریت ایسی ہے جو خلافت سے اس طرح اٹوٹ طور پر منسلک ہو چکی ہے جس سے پہلے کبھی مجھے یاد نہیں، اس کثرت سے اہل ربوہ کو خلافت احمدیہ سے اتنا گہرا ذاتی تعلق قائم ہوا ہو۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ پہلے کتنے محلے تھے جن کا براہ راست خلافت سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا، جمعہ پہ بھی شاذ کے طور پر آنے والے لوگ تھے، اور مسجد تقریباً خالی رہا کرتی تھی، یعنی بھرتی بھی تھی تو آبادی کا بہت تھوڑا حصہ تھا جو اس مسجد کو بھرا کرتا تھا، لیکن نہ آنے والے مختلف محلوں میں رہنے والے بہت بھاری تعداد تھی۔ براہ راست خلافت سے تعلق والے جو غور کر کے اگر آپ دیکھیں تو چند 100 کے سوا آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن آج خدا کے فضل سے 30-40 ہزار ایسے ہیں جن کو خدا کے فضل سے براہ راست خلافت سے تعلق قائم ہو چکا ہے، اور وہ سارے فتنہ و فساد کی کوششیں ناکام اور نامراد رہ گئی ہیں۔ بس بڑھتے ہوئے وقت نے
ہمیں اور بھی خدا کی پناہ میں داخل کر دیا ہے، جس سے میں اندازہ کرتا ہوں کہ ہماری دعائیں اللہ کے حضور مقبول ہیں۔ اگر ہم توحید خالص کی محبت میں یہ سفر نہ کرتے تو خدا کی پناہوں میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ خدا کی پناہیں ہمیں ڈھانپ رہی ہیں، ربوہ میں بھی، قادیان میں بھی، دوسرے تمام ممالک میں بھی، اور یہ سایہ پھیلتا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہمارا اخلاص مقبول ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیشہ اس اخلاص کو مقبول رکھے اور کبھی بھی ہم رضا سے عاری نہ رہیں۔ یہ دعا ہے جو آج آپ میرے ساتھ مل کے کرتے رہیں۔ کثرت سے درود پڑھیں، یعنی آج ہی صرف نہ پڑھیں بلکہ ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ درود ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امت سے اس طرح باندھتا ہے کہ پھر الگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس درود میں آل محمد کا ذکر ہے، اور حقیقت میں آل محمد کا ذکر محمد حضرت ابراہیم کی آل کے ذکر کے ساتھ ملتا ہے۔ ابراہیم کی آل وہ آل تھی جو روحانی طور پر حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے والی تھی۔ لا ینال عہد الظالمین کا مضمون اس پر اطلاق پاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اس آل سے جو تعلق کو قائم رکھنے والی آل تھی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی آل میں داخل ہونے کا بہترین ذریعہ درود ہے۔ بس درود کی کثرت کریں اور ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے درود پڑھا کریں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس درود کی برکت سے آپ کا رسول اللہ علیہ وسلم سے تعلق اٹوٹ، یعنی ایسا تعلق ہو جائے گا جو ٹوٹ توڑا جا ہی نہیں سکتا، اور جو خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور حفاظتیں محمد رسول اللہ کو حاصل ہیں ان کا سایہ ہم پر بھی پڑے گا، اور اس سائے میں ہم آگے قدم بڑھانے کی توفیق پائیں گے۔ صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں یا جو گزر گئے ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان صحابہ نے بہت فیض پہنچایا ہمیں۔ ان کے نیک اعمال کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہماری پہلی نسلوں نے بھی بہت کچھ سیکھا اور اب کی نسلوں نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ اس کثرت سے صحابہ کا فیض ہم پر جاری ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے قادیان میں آنکھیں کھولی ہیں وہ جانتے ہیں کہ صحابہ کی کیسی کیسی برکتیں جماعت کو نصیب ہوئی ہیں۔ بس صحابہ کو ضرور دعا میں یاد رکھیں۔ پہلے صحابہ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ جو ستاروں کی طرح تھے، ان کے فیوز بھی آج تک ہمیں پہنچ رہے ہیں، درس میں ہمیشہ ان کا ذکر خیر چلتا ہے۔ اور اس زمانے کے صحابہ جو مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے پہلے صحابہ سے ملائے گئے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کو بھی آل کے حوالے سے یاد رکھیں۔ یہ دعائیں کریں کہ اللہ اس خاندان کو زیادہ سے زیادہ اس آل میں شامل فرما دے جس آل کے ساتھ خدا کی برکتوں اور رحمتوں کے وعدے ہیں۔ اور حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے احسان کا تو بدلہ اتارا جا ہی نہیں سکتا، مگر وہی پہلو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر بھی اطلاق پاتا ہے کہ دونوں کی ایک ظاہری آل یعنی خونی رشتہ بھی ہے۔ جس نے آپ پر اتنا احسان کیا اس کے خونی رشتے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو حقیقی آل بنا دے، اور یہ مضمون دونوں جگہ برابر اطلاق پائے گا۔ جماعت کے ابتلاؤں کے دور کے ختم ہونے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ ابتلاؤں کا دور تو ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابتلاؤں میں بھی ہی جماعت آزمائی جاتی ہے اور چمکائی جاتی ہے۔ اسی اللہ بہتر جانتا ہے کہ آئندہ ابتلا کب اور کیسے ہوں گے۔ یہ دعا ضرور کریں کہ اس ابتلا میں جو جماعت آزمائی جا رہی ہے ہمیں اس کا ایسا پھل عطا فرما کہ ہمارے دل سینے جیسے کہا جاتا ہے کانوں تک راضی ہو جائیں، اور اتنی رحمت نازل فرما کہ دشمن نامراد ہو جائے اور من شر حاسد اذا حسد کا مضمون ہماری آنکھوں کے سامنے کھل جائے، اور ہم دیکھ لیں کہ ان کا حسد
ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس پہلو سے ان دشمنوں کے لیے جنہوں نے جماعت کے لیے ابتلا کھڑے کیے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ میں تو ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ان ابتلاؤں کے عذاب سے بچائے جو انہوں نے خود اپنے اوپر سہیڑ رکھے ہیں۔ مگر خدا کے علم میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے اوپر آخری فیصلہ صادر ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ لوگ باز آنے والے نہیں۔ بس جو باز آنے والے نہیں ہیں، جو ہمارے علم میں نہیں، ہو سکتا ہے مرتے وقت تک کوئی باز آ چکا ہو، مگر اللہ کے علم میں ہیں، ان کے حق میں ہم دعا نہیں کر سکتے کیونکہ خدا کے علم کے مطابق وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ ان کے لیے ہماری دعا ہے اللہم مزقہم کل ممزق وساحقہم تسیخا، کہ اے اللہ ان کو پارا پارا کر دے، ایسا ان کی خاک اڑا دے تاکہ ان کی رہنمائی، یعنی جس کو رہنمائی کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں قوم ان کی نحوستوں سے بچائی جائے۔ بس مقصد اعلیٰ قوم کا بچانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے دعا ہے مزق کی جنہوں نے اس کے سوا باز ہی نہیں آنا، کیونکہ خدا کے علم میں ہے کہ انہوں نے باز نہیں آنا۔ بس اللہ کے حکم کے مطابق جیسے نوح نے دعا کی تھی جب اس کو علم دیا گیا تھا کہ یہ لوگ اب باز آنے والے نہیں، بس ہمیں معلوم نہیں کہ کون کون ہے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے علم میں جو باز آنے والے نہیں، ان کے لیے اس دعا سے بہتر اور کوئی دعا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس دعا کا فیض باقی عوام الناس کو پہنچے گا جو ان کی وجہ سے شر میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ لا تذر علی الارض من الکافرین شریرہ کی دعا جو الہامی دعا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس دعا میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارہ، کافروں کا کچھ بھی باقی نہ چھوڑ۔ سلیکٹو دعا ہے۔ ان معنوں میں لا تذر علی الارض من الکافرین شریرہ، بس اے خدا تیرے علم میں جو شر الناس لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا کو مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، ان میں سب کوئی نہ چھوڑ، ہر ایک کو پکڑ لے۔ اور یہ دور جاری ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو میں برکت ڈالے، اس وقت تک ممتد کرے کہ ہم اپنی آنکھوں سے خدا کا وعدہ پورا ہوتے دیکھ لیں۔ مختلف لوگ جو مختلف سیاستوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، دنیا میں مختلف طاقتیں ان سے کھیل کر رہی ہیں، مختلف خطے ہیں جن کو طرح طرح کی سیاسی مصیبتیں ہیں، اور مذہب کے نام پر بھی ان سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، سیاست کے نام پر بھی، اقتصادیت کے نام پر بھی۔ ان میں سے بعض میں سناتا ہوں۔ اہل بوسنیا ہیں جو خصوصیت سے ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، اہل کشمیر ہیں جو خصوصیت سے ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، اہل فلسطین ہیں جو خصوصیت سے ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، چیچنیا کے باشندے ہیں جنہوں نے اسلام کی غیرت میں ایک قدم اٹھایا، وہ درست تھا یا غلط تھا، لیکن وہ قدم اسلام کی غیرت میں اٹھایا گیا تھا۔ اللہ ان کی رہنمائی فرمائے، ان کو سیدھے راستے پر ڈالے۔ بس چیچنیا کے باشندوں کو بھی یاد رکھیں۔ سیرا لیون میں جو اس وقت ظلم جاری ہے، سیرا لیون قوم بڑی عظمت والی قوم ہے، کیونکہ اس نے اسلام احمدیت کو کھلے ہاتھوں سے ویلکم کیا تھا، استقبال کہا تھا۔ ان کی مصیبتیں بھی اللہ دور فرمائے۔ گیمبیا اور دیگر افریقن ممالک میں جو بھی قوم کے رہنما خود اپنی قوم کو مصیبتوں میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رہنماؤں کو ہدایت فرمائے اور اس قوم کے لیے وہ اس حفاظت کا انتظام فرمائے جس حفاظت کے بغیر کوئی دنیا کی قوم باقی نہیں رہ سکتی، یعنی اللہ کی حفاظت۔ بس گیمبیا کے لیے، اس کے عوام کے لیے، گیمبیا کے حکمرانوں کے لیے خصوصاً سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے۔ اور ہم گیمبیا کے حکمرانوں کی ہلاکت نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور ہدایت کے نتیجے میں جو فضل گیمبیا پر نازل ہوں گے وہ اس واقعہ سے جو پہلے گزرا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بہت بڑھ کر ہوں گے، اور ایک نئے دور میں گیمبیا داخل ہو جائے گا۔ دعا کریں کہ جلد ہم اس نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ دکھوں سے چور انسانیت کے لیے
پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لیے خصوصیت سے دعائیں کریں۔ آپ جانتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ان مسلمانوں کے لیے جن کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، خواہ مسلمانوں کی طرف سے ہوں یا غیر مسلموں کی طرف سے ہوں، وہ مسلمان ممالک جو غیر مسلم طاقتوں یا مسلم طاقتوں کے جبر کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ ممالک جہاں متشدد ملا کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر مذہب کے نام پر نہایت سفاکانہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان میں خصوصیت سے افغانستان اور الجیریا ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے نام پر، اللہ کی رحمت کے نام پر، خدا تعالیٰ کی توحید کے نام پر، خدا کے بندوں پر ایسے ظلم، عورتوں پر ظلم، بچوں پر ظلم، ان کا قتل عام، یعنی ایسی بھیانک باتیں ہیں جس کی تفصیل میں جا نہیں سکتا، مگر یہ لوگ مظلوم آپ کی دعاؤں کے مستحق ضرور ہیں۔ وہ ممالک، یہ ملا کے تشدد نے جن کو ظلم کا نشانہ بنا رکھا ہے، آخر پہ ایک دفعہ یہ تکرار ہو گئی ہے کہ وہ مولوی جو خدا کی مخلوق کو بہکا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو عقل دے اور آگ کے عذاب سے بچائے۔ ان کے لیے بھی دعا کریں جو بہکائے جا رہے ہیں، خدا ان کی آنکھیں کھولے۔ ان ملکوں کے عوام کے لیے رہنما سیاسی اغراض کے لیے جنگی طیاروں میں جن کے رہنما سیاسی اغراض کی خاطر جنگی طیاروں میں مصروف ہیں، خواہ وہ ہندوستان والے ہوں یا پاکستان والے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ان ملکوں کے لیے ان رہنماؤں کے لیے، مگر خصوصیت سے ان عوام الناس کے لیے دعا کریں کہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکتی ہے، عوام الناس پہ بھڑکتی ہے، یعنی اس کی جلن، اس کی تباہی، اس کی ہلاکت جیسے عوام پر ٹوٹتی ہے ویسے کسی اور پر نہیں ٹوٹا کرتی۔ یہ بڑے بڑے رہنما تو اپنے محلوں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں اور عوام الناس بیچارے جلتے مرتے گلیوں میں مارے جاتے اور پھر مزید بھوک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لوگوں کے جو اپنے مسائل ہیں مختلف، بیماروں کی ضرورتیں ہیں، محتاج ہیں، معذور ہیں، چٹیوں میں مبتلا لوگ ہیں، بیوگان اور یتامہ خصوصی دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ بچیاں جن کے رشتے نہیں مل رہے، بے اولاد لوگ، بیکار اور بے روزگار لوگ، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ، آپس کی خانگی ناراضگیوں کا شکار، جن کو محبت سے اور صلح سے رہنا نہیں آتا، خواہ میاں بیوی ہوں یا اور ہوں، رشتہ دار ہوں، اقتصادی بدحالی کے جو سارے ملک کو ڈھانپ لیتی ہے، اس سے اور حوادث زمانہ کے نتیجے میں مصیبتوں کی بھینٹ چڑھنے والے لوگ، اور ان ماؤں کے لیے بھی دعا کریں جن کے بچے لاپتہ ہو گئے ہیں یا دین سے گمگشتہ ہو گئے ہیں اور وہ ان کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ ذمہ داروں کے لیے دعا کریں، تاجروں کے لیے دعا کریں، آجروں کے لیے دعا کریں، اجیروں کے لیے دعا کریں، مقدموں میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کریں، طلباء کے لیے اور ہر قسم کے علوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عقلوں اور ذہنی صلاحیتوں اور قلبی صلاحیتوں کے ساقر ہونے کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 2 منٹ رہ گئے ہیں، تھوڑا سا اور ہو جائے تو حرج کوئی نہیں۔ وہ لوگ بھی ابھی مغرب کو لمبا کر سکتے ہیں، پیچھے دھکیل سکتے ہیں اور پھر بھی وقت پہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے تھوڑا سی دیر اور چل جائے میرے ساتھ۔ چندہ تحریک جدید اور وقف جدید کی ادائیگی والوں کے متعلق ہمیشہ اعلان ہوا کرتا ہے، جنہوں نے رمضان سے پہلے فیصد ادائیگی کر دی ہے، ان کو دعا میں یاد رکھیں۔ وہ کارکنان جو اس درس کی تیاری میں میرے ساتھ شامل رہے ہیں، ایک بڑی بھاری ٹیم ہے اور سب دنیا میں وہ ٹیم ہے جن کی مدد کا میں محتاج رہا ہوں۔ بس یہ درس جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ اس جماعت احمدیہ کا تحفہ ہے، میرے اکیلے کا نہیں۔ سارے مختلف علوم کے ماہرین اس میں دن رات لگے رہے ہیں، درس سے پہلے بھی اور درس کے دوران بھی۔ میں مختصر ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سید عبدالعلی شاہ صاحب ہیں، محمد اعظم اکسیز صاحب، محمد یوسف شاہد، محمد مقصود احمد منیب، یہ مربیان سلسلہ ہیں جو سید عبدالعلی شاہ کی نگرانی میں اس کام پر دیر سے مامور ہیں، یہ انہی کے سپرد ہے۔ سارا سال مدد دینے والے ان دوستوں میں جو علماء ہیں، ان میں رانا تصور احمد خان، محمد انور، نسیم، نوید احمد سعید، یہ مربیان ہیں۔
हंगामी तौर पर मदद देने वाले मुबशिर अहमद कालों जो नाजिर मुकामी हैं, नाजिर इस्लाह और इरशाद मुकामी हैं, मुनीर अहमद बिस्मिल नायब नाजिर इरशाद, नदीम अहमद बासित, फ़ुज़ैल अहमद अयाज़, मुरब्बियान शोबा समी बसरी, शब्बीर अहमद साकिब, अब्दुलसमी ख़ान, मुबशिर अहमद अयाज़, ये जामिया के असातिज़ा हैं। राब्ता लाइब्रेरी और फ़ोटोस्टैट में एक बड़ा भारी अमला हर जगह इन्वॉल्व है, यहाँ भी इन्होंने दिन रात काम किया है। मोहम्मद असलम शाद प्राइवेट सेक्रेटरी, मुज़फ़्फ़र अहमद क़मर वज़ारत उलिया, हबीबुर्रहमान ज़ीरवी, मोहम्मद सादिक, मलक अलाउद्दीन, ये खिलाफत लाइब्रेरी के हैं। फिर मौलवी दोस्त मोहम्मद साहिब और हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहिब से जब भी हमने कोई इस्तफ़सार किया है फ़ौरी जवाब दिया है उन लोगों ने, तो अल्लाह ताला उनको भी इस दर्स की बरकतों में शामिल फरमाए। लंदन में दरसुल कुरान के नोट्स तैयार करने वाली टीम के अस्मा मुहतरम अब्दुल मजीद साहब आमिर, मोहम्मद जलाल शम्स साहिब, मुनीर अहमद जावेद, लजना रिसर्च टीम नवीदा शाहिद, सोफ़िया महमूद और नबीला शाह, और इनमें शम्स साहब वगैरह का जिक्र नहीं आया, वो आ गया ना या आगे आ रहा है ना कि नहीं? शम्स साहब से भी जब भी मैंने पूछा काम लिया इस सिलसिले में, वो फ़ौरन उन्होंने कोशिश की है, तो दुआ में शामिल करने में क्या हर्ज है इनको। टेक्निकल मदद करने वाले लोग इंद ज़रूरत ताउन करने वाले अब्दुल मोमिन ताहिर, फ़िरोज़ आलम, अखलाक अंजम, नसीर अहमद क़मर, हादी अली साहिब और शम्स साहिब। टेक्निकल मदद करने वाले मुबशिर अहमद ज़फ़र, असलम खालिद, मुबारक अहमद ज़फ़र और पीर मोहम्मद आलम साहब, दिन रात इन्होंने इसमें मेहनत की है। और मलक महमूद अहमद साहिब, बशीर अहमद साहब, मेरे दफ्तर के हमारे दफ्तर के बैठे हमारे घर का परवरदा बशीर, और मुनीर औदे साहिब, अब्दुल हफीज़ खोकर और अब्दुल शकूर नासिर साहिब जर्मनी से यहाँ आए हुए हैं, आजकल प्राइवेट सेक्रेटरी का बड़ा हाथ बटा रहे हैं। अब मैं आखिर पर रस्मी तौर पर, जैसा कि दुआ में हाथ उठाए जाते हैं, मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ, मगर याद रखें कल की ईद में हमने गरीबों को शामिल करना है। ईद के वक्त का वो पैगाम इतना वक्त नहीं देता आपको कि आप तैयारी कर लें। आज ये फ़ैसला कर लें कि हमने अपने गरीब भाइयों के दुख बांटने हैं, ये हमारी खुशियाँ होंगी, और अपनी खुशियाँ उनको देनी है, उनके साथ बांटनी है। ये दो तरफ़ा सिलसिला शुरू हो जाए तो इससे इंसानियत एक होती है, ऊंच नीच की तमीज़ मिटने में मदद मिलती है। बस कल के लिए आज ही मैं ऐलान कर रहा हूँ, तैयारी करें कि अल्लाह इन गरीबों की भी ईद बना दे। इनके घर में बाज़ दफ़ा कोई अच्छी चीज़ नहीं होती जिससे वो अपनी ईद मनाएं, कोई अच्छे कपड़े नहीं होते जो बच्चों को पहना सके। आइए अब दुआ में शामिल हो।
آمین. اب آخر پہ اب سب کو یہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا ہے اس کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے اب بھی مبارک فرما رہا ہے، سارا سال مبارک فرمائے، اور آئندہ نسلوں تک کے لیے اس رمضان کو ان کے لیے جو ہماری اولادیں ہوں گی، آگے آنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مبارک فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.